اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا دستور تھا کہ سال میں ایک دفعہ مزارات شہداء پر زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ہے نا، سال میں ایک بار شہداء کے مزار پہ حاضر ہوتے تھے، جو شہید لوگ ہوتے تھے، جیسے نوادہ شریف میں یہاں پہ حضرت نعمت شہید ہیں، حضرت داتا شہید ہیں، اور دیگر بعض شہروں میں جو ہے بڑے بڑے شہداء کے مزارات ہوتے ہیں، تو ان پر بھی جانا چاہیے۔ یہ بات حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور وہ اکثر جاتے تھے ہر سال۔ آپ کے پردہ کے 39 سال، دوسری روایت کے مطابق 100 سال تقریباً کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار شریف پر جا کر فیوض باطنی سے مالا مال ہوئے، جس کا تذکرہ ہم اکثر کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بات تذکرۃ الاولیاء میں مل گیا آپ کو، اس کو آپ جو ہے نوٹ کر لیجئے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ ہونے کے 100 سال کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پہ حاضر ہو کر کے فیض باطنی حاصل کیے تھے۔ ان دونوں میں روحانی راز و نیاز بھی تھی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا کہ جب بھی پریشانی میں پڑو تو ہم کو یاد کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جب بھی لوگ ان کو یاد کرتے تھے، مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا تھا۔ یہ بات جو ہے ان ملاؤں کے لیے تعزیانہ عبرت ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی جیسے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب تم پریشانی میں پڑو تو ہم کو یاد کرو۔ ٹھیک ہے، یاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ یا ابو الحسن خرقانی، یا بایزید بسطامی، یا خواجہ معین الدین چشتی، یا غوث، یہی تو کہہ سکتے ہیں، ہم ان کا نام لے کر کے پکار سکتے ہیں۔ چنانچہ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب تم مصیبت میں گرفتار ہو تو ہم کو یاد کرو۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ صرف زبانی طور پر خدا کو یاد کرتے ہو، اور ابو الحسن خلوص قلب سے خدا کو یاد کرتا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم ابو الحسن کو یاد کرو، کیونکہ ابو الحسن تمہارے لیے خدا کو یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خدا کے لیے زبانی یاد کرنا بے سود ہے، یعنی اللہ کو صرف زبان سے یاد کرنا بے سود ہے، کیونکہ تم اللہ کو جانتے پہچانتے نہیں ہو تو تمہاری آواز کو وہ کیسے سنے گا اور کیسے تمہاری مدد کو آئے گا، چونکہ تم جو ہے اپنے نفس میں گرفتار ہو، تم مقبول بارگاہ بھی نہیں ہو، تم گناہ گار بھی ہو۔ یہ نہیں کہ وہ نہیں سنتا ہے، تمہاری بات سنتا ہے، لیکن تمہاری بات کو سن کر کے تم پر وہ دھیان نہیں دے گا، کیونکہ تم نے کیا ہی کیا ہے اس کے لیے۔ لیکن ہم جب کہیں گے تو ہماری بات وہ سنتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی پوری زندگی اس کے راہ میں وقف کیا ہے۔ تو ان لاجک کو سمجھتے ہوئے ہم تمام طلباء کو اور اپنے پیر بھائیوں اور مردین کو یہ کہنا چاہتے ہیں، اپنے پیر بھائیوں کو بالخصوص، کہ یہ جو لاجک ہے، یہ کنسپٹ بنائیں اپنے دل و دماغ میں، اور اس حوالے سے آپ جو ہے مولویوں سے گفتگو کریں کہ دیکھیے یہ بات ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی بے سند باتیں نہیں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال آئیے اگلا عنوان دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے قطب عالم تھے، ٹھیک ہے، مگر آپ نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ مجھے مخلوق کے نگاہوں سے پوشیدہ رکھو اور کسی کو میرے مراتب سے آگاہ نہ کرو۔ چنانچہ آپ کا مرتبہ صرف حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے، یعنی یہ واضح ہوا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے قطب تھے، عالم کے قطب تھے۔ یقیناً اس کے تذکرے اور بھی کتب میں ملتے ہیں، ہمارے بھی نظر سے گزرے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے لیے یہ خصوصی دعا کی تھی کہ ہم کو مخلوق سے پوشیدہ رکھیے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا وجدانی کیفیت تھا، یہ ان کا جو ہے ذاتی مسئلہ تھا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ امی ہونے کے باوجود تمام علوم سے آگاہ تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ظاہری طور سے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن تمام علوم سے آگاہ تھے۔ آپ جب حدیث بیان فرماتے تھے تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشاہدے میں دیکھ کر صحیح غلط احادیث کی ترجمانی کر دیتے۔ آپ کہتے تھے کہ جو حدیثیں صحیح ہوتی ہیں، بیان کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر مسرت ہوتی ہے، اور غلط احادیث ہونے پر آپ کی پیشانی شکن آلودہ ہو جاتی ہے، جسے میں دیکھ کر سمجھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی حدیث کے بیان کرنے میں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ رسول پاک کی بالکل زیارت کرتے تھے، ان کے چہرہ انور اور ان کا دیدار کرتے رہتے تھے، اور جیسے ہی کوئی غلط بات ان سے منسوب ہوتی تھی تو آپ بتا دیتے تھے کہ یہ حدیث غلط ہے، اور جو صحیح بات ہوتی تھی جو آپ نے بیان فرمایا تھا اس پر جو ہے رسول پاک کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھ کر
حضرت ابوالحسن خرقانی فرماتے تھے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ دیکھیے ذرا کیسی کیسی باتیں جو ہے اللہ والوں کے زمرے میں نکلتی ہیں، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ معاملہ ہم اکثر و بیشتر بیان کرتے رہتے تھے کہ اللہ والے جو ہیں سچی حدیث اور جھوٹی حدیث کا جو ہے بیان اس طرح سے مشاہدے میں کر لیتے ہیں اور اس کا معائنہ کر لیتے ہیں۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام گرامی یاد رکھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ سما صرف اسی کے لیے جائز ہے جس کو آسمان سے عرش تک اور زمین سے تحت الثری تک کشادگی نظر آتی ہو، کیونکہ پائے کے ولیوں کے ساتھ زمین آسمان رقص اور وجد میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ سما سب کے لیے جائز نہیں ہے کہ سب کوئی ناچتا پھرے، بلکہ اس کے لیے خاص کیفیت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مشاہدہ اور اس کے لیے جو ہے مراقبہ چاہیے، اور اس کے لیے جائز ہے جو آسمان سے عرش تک اور زمین سے تحت الثری تک کشادگی اس کو نظر آتی ہو، یعنی اس کی نظر جو ہے بینا ہو اور اس کے اندر جو ہے قلب میں اللہ کی محبت اور عشق ہو، یہ واضح ہوتا ہے، کیونکہ پائے کے ولیوں کے ساتھ زمین آسمان رقص اور وجد میں آ جاتے ہیں، یعنی اللہ والے جب واقع وجد میں آتے ہیں تو زمین آسمان سب وجد میں آ جاتے ہیں۔ وہ واقعہ یاد کیجیے حضرت غوث پاک حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، کسی روایت میں بیان ہوا ہے کہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت حضرت غوث پاک نے جب دیا تو دسترخوان سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ ہم آپ تمہارے لیے سما کا انعقاد کرتے ہیں، چنانچہ محفل سما جو ہے منعقد ہوئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ رقص میں آ گئے، جب رقص میں آ گئے تو حضرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے کھڑے ہو کر کے ایک لاٹھی سے زمین کو تھام لیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ چنانچہ غوث پاک نے فرمایا کہ اگر میں زمین کو نہیں تھامتا تو جس طرح سے معین رقص کر رہا تھا قیامت برپا ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے یہ باتیں انشاءاللہ آپ کو کسی دوسرے روایت میں ہم ضرور بیان کریں گے اور اس کا حوالہ بھی پیش کریں گے، چنانچہ ہم کو ابھی یاد آ گیا تھا اس لیے ہم نے بیان کر دیا۔ بہرحال جو شخص بے حجابانہ زمین آسمان کو نہ دیکھے اس کے لیے سما سننا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا لگتا ہے کہ وجد میں زلزلہ کا خوف رہتا ہے، کیونکہ غوث پاک کے واقعے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے بھی تذکرہ کیا کہ سما کے وقت ہند الولی کے ساتھ آپ نے اپنی چھڑی کے زمین پر ٹیک کر کے کھڑے ہو گئے تھے اور فرمایا کہ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو قیامت برپا ہو جاتی۔ یقیناً یہی بات تھی، اور اس بات کا اگر ہم خیال رکھیں تو یقیناً سما کے تمام جو آداب ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے محفل سما اور اس کے آداب کے حوالے سے ایک لمبی گفتگو بیان کر کے ہم نے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا ہے، ضرور اس کو سماعت کیجیے، اس کو سنیے، اور سما کو سننے میں کوئی ہڑبڑی اور گڑبڑی نہیں ہو تو بہتر ہے۔ چنانچہ شاہ افضل میم ہندی دادا سرکار رحمۃ اللہ علیہ سما کے خلاف بالکل نہیں تھے، لیکن زیادہ سما سننے کے قائل بھی نہیں تھے، لہٰذا یہ بات ہم یہاں پر ضرور کوٹ کرتے چلیں کہ سما میں پھنس کر کے ہم نفسانیت میں گرفتار نہ ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ایک اور بیان جو ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کیا ہے، ریلیز کیا ہے، تحفہ مرشدی کے حوالے سے اور ارمغان حجاز کے حوالے سے۔ اس میں حضرت اقبال کے رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ہم نے واضح کی ہے کہ یا تو سما ہو یا قوالی ہو یا رنگ خانقاہی ہو، ان تمام چیزوں میں جو ہے شیاطین کا غلبہ ہو سکتا ہے، اور ان ذریعے سے بھی شیاطین اور ابلیس آپ کو گمراہ کر کے نفسانی راہوں پر ڈال سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو بالکل الرٹ ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ میں قبض اور بست کے احوال میں تبدیلی ہو گئی اور اپنا اپنا خرقہ بدل کر گھر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ رات میں دونوں پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ رات بھر روتے رہے اور حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ رات بھر وجد کے نعرہ مارتے رہے۔ صبح ہوا تو ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خرقہ واپس مانگ لیا اور کہہ دیا، کیا کہہ دیا کہ مجھ میں غم میں علم برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے بھائی۔ چنانچہ دونوں نے اپنی اپنی حالت پھر تبدیل کر لی اور اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ ایک بار حضرت ابو سعید اور حضرت ابو الحسن دونوں جو ہے قبض و بست کے حوال میں تبدیلی دونوں کی ہو گئی، دونوں نے اپنا اپنا خرقہ بدل لیا
اور اپنے اپنے جو ہے مشاہدے سے اور اپنے اپنے قدرت سے ایک دوسرے کی حالت کو مطلب آپس میں جو ہے ٹرانسفر کر لیا، بھائی چلو آج سے تمہاری حالت کو میں نے لے لیا، میری حالت کو تم لے لو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بہت ہی برا نکلا کہ جب گھر گئے تو کیا ہوا، رات میں دونوں پر الگ الگ کیفیت طاری ہوئی، ان کی حالت ان پر وارد ہو گئی، ان کی حالت ان پر وارد ہو گئی۔ مطلب ہوا یہ کہ حضرت ابو سعید رات بھر روتے رہے، جو مسئلہ تھا حضرت ابو الحسن کا ان سے گوارا نہیں ہوا، اور حضرت ابو الحسن رات بھر وجد کرتے رہے، جو معاملہ تھا حضرت ابو سعید کا۔ یعنی دونوں کی کیفیت الگ الگ تھی۔ صبح میں دونوں نے کہا کہ بھائی اپنے اپنے خرقے واپس لے لو، تمہارا غم تم کو مبارک اور میرا وجد مجھ کو مبارک ہو۔ کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ والوں کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے، اور اللہ والے الگ الگ طریقے سے جیتے ہیں، کوئی ایک طرح نہیں ہوتا اور کوئی دوسرے کے طرح نہیں ہوتا۔ سب کے اپنے اپنے مقام، سب کی اپنے اپنے منزلیں، سب کی اپنی اپنی کیفیت، سب کے اپنے اپنے لطیفے کا وجدان یہ واضح ہوتا ہے۔ تو یہ بات واضح طور سے کلیئر ہو گئی ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ بات پتہ چلتا ہے کہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے حال کو حضرت ابو الحسن نے تو برداشت کر لیا، مگر حضرت ابو الحسن کے حال کو ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے برداشت نہ کیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ صاحب غم کا مقام صاحب وجد کے مقام سے بڑا ہے، الگ ہے۔ یعنی صاحب غم اور ہوتے ہیں، صاحب وجد اور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ وجد اور رقص ایک مستی کا عالم ہے، جبکہ غم و اندوہ ایک بوجھ ہے، بوجھ۔ تیسری بات یہ بھی پتہ چلتا ہے محترم کہ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے پائے کے جو بزرگ ہیں سماعت نہیں سنے، جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، جبکہ دیگر اولیاء کرام سما میں مشغول ہوئے۔ اس میں حال و کیفیت ہی نہیں بلکہ مقام اور بلندیوں کی بھی بات واضح ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد اور مرید میں ہیں، ٹھیک ہے، کون ہے؟ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے مرید ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ پر وجد کی کیفیت، حضرت ابو الحسن خرقانی پر غم و اندوہ اور رقت کی کیفیت کا غلبہ ہوتا تھا۔ یعنی گرچہ پیری مرید تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا، لیکن سینئر کے اعتبار سے حضرت ابو الحسن خرقانی سینئر تھے، اور جونیئر کے اعتبار سے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ جونیئر تھے۔ لہٰذا یہ بات غور کیجئے کہ وجد کا جو عالم ہے وہ رقت اس پر غلبہ رکھتا ہے، یعنی رقت اور گریہ زاری کا معاملہ جو ہے وجد سے اوپر کی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر سے یہ بات بھی یاد آ جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ تمام اولیاء اور تمام جو ہے صحابہ سے جو بلند جو کہا گیا ہے مولا علی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کو، آپ غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کی کیفیت جو ہے ہمیشہ رقت اور گریہ و زاری اور رونے اور غم و اندوہ کا رہا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے مرتبے تمام دوسرے صحابہ سے بھی بہت زیادہ بلند ہوئے ہیں، گرچہ بعض صحابہ اور بعض جو لوگ ہوئے ہیں اللہ رسول کے چاہنے والے، ان لوگوں پر وجد کی بھی کیفیت رہی ہے، سب کے اپنے اپنے مرتبے ہیں۔ بہرحال امید ہے میرے اشارات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چنانچہ خودی سے نجات پا جانے والے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ بچہ سکم مادر سے پاک و صاف نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہی بزرگ حضرت ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں کہ خودی سے نجات پا جانے والے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ بچہ سکم مادر سے پاک صاف نکلتا ہے، اور وہ لوگ ایسے ہو گئے جس طرح عالم ارواح سے عالم خاکی میں گناہوں سے پاک آتے ہیں۔ شیخ ابو سینا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سے متاثر ہو کر ملنے گئے تھے۔ اچھا غور فرمائیے، شیخ ابو علی سینا جو ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سے متاثر ہو کر ملنے گئے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر شہرت کی بات آ گئی ہے، گرچہ انہوں نے کہا کہ ہم کو مخلوق سے پوشیدہ رکھو، لیکن پھر بھی ان کی شہرت دنیا میں ہو ہی گئی تھی۔ یہ بات واضح ہوتی ہے اس بات سے کہ ان کی شہرت اور ان کا نام سن کر کے حضرت ابو علی سینا جو ہے ان سے ملنے چلے گئے تھے۔ غور فرمائیے پوائنٹ کو۔ بہرحال جب ملنے چلے گئے تھے تو گھر میں آپ کی بیوی نے آپ کے بارے میں غلط بیان کر دی۔ دیکھیے یہ واقعہ حضرت ابو علی سینا کا ہے، یعنی حضرت ابو الحسن خرقانی کے جب گھر گئے تو بیوی نے آپ کے خلاف اناپ شناپ بکنا شروع کیا، ابو الحسن خرقانی کے حوالے سے بہت غلط سلط بات کہنا شروع کیا، اناپ شناپ کہنا شروع کیا کہ اچھا وہ کس سے ملنے آئے ہو، کون ہے جانتے ہو تم؟
بہت برا بھلا کہا، ہاں وہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، اور فلانا فلانا ہے نا. کہا کہ چلے جاؤ جنگل میں، ادھر بکری وکری چرا رہے ہوں گے، ادھر ہی چلے جاؤ، لکڑی وکڑی لانے کے لیے جاتے ہیں، کام کچھ نہ کرتے ہیں. بہرحال اس طریقے کی بات انہوں نے کہی. جنگل کی طرف جب ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ لکڑیاں جو ہے شیر کے پیٹھ پر سوار ہے، اور شیر چلا آ رہا ہے، اور پیچھے پیچھے حضرت ابوالحسن خرقانی چلے آ رہے ہیں. آپ نے گھر کی کیفیت بتائی کہ حضور آپ تو شیر سے جو ہے لکڑی ڈھوا رہے ہیں، لیکن آپ کی بیوی تو آپ کے خلاف اناپ شناپ بک رہی ہے. ٹھیک ہے، سارا کہانی سنا دیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس بکری کی بوجھ کو نہ اٹھاتا تو شیر میرا بوجھ کیسے اٹھاتا. یعنی اگر میں اس عورت کے بوجھ کو اور اس کے بات چیت کو نہیں اگر سہتا تو آج ہم اس مرتبے پر کیسے پہنچتے. یعنی کہنے کا مطلب یہی ہوا کہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے بڑا ہی عجیب و غریب تھا، جس کے تبصرے اور کافی روایات بھی ملتے ہیں دوسرے کتب میں. چنانچہ حضرت خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ابو علی سینا کو گھر لیتے گئے اور وہ آپ کا معتقد ہو گیا. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن نشین کرتے چلیے کہ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نہ تو ظاہری طور سے کسی کے مرید ہوئے اور نہ پھر کسی کو ظاہری طور سے کسی کو مرید کیا. یہ پوائنٹ کو نوٹ کر لیجئے. لیکن باطنی طور سے حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت باعزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہوئے اور کئی لوگوں کو اپنا معتقد بنایا. معتقد ہی بنایا، مرید انہوں نے نہیں کیا. ان معتقدوں میں سے حضرت ابو علی سینا بھی تھے، اور جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے، جو تذکرہ ابھی آیا تھا اس حوالے سے، جس کا نام ہم نے ابھی لیا حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بھی آپ کے معتقد میں سے تھے. چنانچہ آپ کے معتقد ہوئے تھے، آپ کے کوئی مرید نہیں ہوئے تھے. بعض لوگ جو یہ باتیں اناپ شناپ کرتے رہتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کے لیے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے بھی لوگ دھرتی پر ہوئے ہیں جو نہ تو ظاہری طور سے کسی کے مرید ہوئے اور نہ ہی ظاہری طور سے کسی کو مرید کیا. بہرحال امید ہے کہ میری باتیں جو ہے آج کے ہمارے نئے نسل کے نوجوان ضرور قلم بند کریں گے اور اس پر غور کریں گے. آگے بڑھتے ہوئے سلطان محمود غزنوی آپ سے ملاقات کے لیے بلوا بھیجا. لیجئے صاحب، سلطان محمود غزنوی کا زمانہ حضرت ابوالحسن خرقانی کے زمانے کے ہی آس پاس تھا، تبھی یہ واقعہ سرزد ہوا ہے. سلطان محمود غزنوی آپ سے ملاقات کے لیے بلوا بھیجا، پھر بھی آپ نہیں آئے. محمود غزنوی نے کہا کہ بلواؤ ابوالحسن خرقانی کو، لیکن وہ نہیں آئے صاحب. چنانچہ سلطان خود سے گیا تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. اللہ اکبر. یعنی بعد ملاقات کے نصیحت و دعا کے جاتے وقت آپ کھڑے ہو کر رخصت کیا اور فرمایا کہ اب تمہارے پیشانے پر درویسی کی چمک ہے، لہٰذا ادب کے لائق ہو. اللہ اکبر. یہ چیزیں جو ہم بیان کرتے ہیں اپنے مرکز افضلیہ کے ریسرچ سینٹر میں، تو آپ توجہ سے سنا کیجیے اور اس بات کو سمجھیے کہ ہم آخر بیان کیوں کر رہے ہیں. دیکھیے، سلطان محمود غزنوی جو حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا ملنے کے لیے، تو وہ نہیں آئے، چونکہ ایک فقیر ایک درویش بادشاہ کے پاس کیوں کر جائے گا، جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بادشاہ کو فقیر کے پاس آنے کی ضرورت ہے. چنانچہ محمود غزنوی سمجھدار تھا، وہ چلا گیا ان سے ملنے کے لیے. لیکن جب وہ گیا تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. کہ ہاں بھائی اتنا بڑا بادشاہ آیا، کھڑے ہو جائے. نہیں، انہوں نے اپنی درویشی کا جو ہے لاج رکھا اور اپنے کبر کی کبریائی کو ظاہر کیا. یعنی اللہ کے وحدت و تکبیر کو ظاہر کیا اور واضح کیا. اپنا کوئی گھمنڈ اور تکبر نہیں دکھایا، بلکہ اللہ کی الوحیت کو واضح کیا کہ ایک درویش اور ایک فقیر اللہ والا جو ہوتا ہے وہ کسی دنیا دار سے مغلوب بھی نہیں ہوتا، ڈرتا بھی نہیں، اور اس شان کو قائم رکھتا ہے. بہرحال جب آپ اس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، بہرحال سمجھدار تھا سلطان محمود غزنوی، وہ بیٹھ گیا، آپ سے جو ہے بات چیت کیا، اپنے لیے دعا کی درخواست کی، سرنگوں ہوا اور تکبر بھی نہیں کیا اور عاجزی سے جب پیش آیا. تو اب دیکھیے، اب سوچئے گا کہ بتائیے یہ کیا پاگل پنتھی ہے، کیا درویشانہ رنگ ہے. لیکن دیکھیے، غور کیجیے، اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں. اب جب بادشاہ جانے لگ رہا ہے تو کون؟ یہ بزرگ حضرت ابوالحسن خرقانی کیا کر رہے ہیں؟ اٹھ کے کھڑے ہو کر کے اس کا ادب کر کے اس کو دروازے تک رخصت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. غور فرمائیے، اللہ والوں کا یہ جو عمل ہے، زندگی ہے، وہ بہت ہی غور کرنے کی بات ہے. تو انہوں نے اس کی وجہ بتائی. جب پوچھا گیا کہ حضور ایسا کیسے ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہارے پیشانی پر میں جو ہے درویشی کی چمک دیکھ رہا ہوں،
لہٰذا تم اب ادب کے لائق ہو، اس لیے ہم نے تمہاری اب ادب کیا، کیونکہ تم نے جب عجز و انکساری ظاہر کیا اور ہم سے جب متاثر ہوئے، ہم سے جب دعا لی، عجز و انکساری کے برکت سے تمہارے چہرے پر ہم نے نور دیکھ لیا، جب ہم نے نور دیکھ لیا تو ہم نے تمہارا ادب کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جس وقت تم آئے تھے تمہارے چہرے پر ایمان کا نہ تو نور تھا اور نہ درویشی کا کوئی رنگ تھا، لہٰذا ہم نے تمہارے انداز سے پکڑ لیا تمہارے چہرے کو دیکھ کر کے کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے لیے ہم کھڑا ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ آج کے پیروں اور آج کے مریدوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے، اور ہم بالکل دعوت فکر دیتے ہیں تمام درویشان کو، تمام صوفیہ کو، تمام مریدین کو کہ ان چیزوں پر غور کریں۔ حضرت باعزت بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری زیارت کر لی اس نے بدبختی سے نجات حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ جس نے میری زیارت کر لی اس نے جو ہے بدبختی سے نجات حاصل کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے والا ابو جہل وغیرہ کو بدبختی سے نجات کیوں نہیں ملی صاحب، جو آپ کو دیکھنے سے مل جائے گا، جبکہ مرتبہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زیادہ ہے؟ صحیح بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا بقول قرآن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اربع خلیفہ و دیگر کے کسی نے حقیقی معنوں میں نہیں دیکھا تھا، اور جن لوگوں نے زیارت کیا واقعی ان کی بدبختی چلی گئی۔ یعنی باعزت بسطامی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زیارت کرنا اور دیکھنے کا مراد یہ کہ ہم کو اس نگاہ سے دیکھے اور اس نگاہ سے زیارت کرے جو میری حقیقت ہے، تب اسی طریقے سے رسول پاک پر بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ ورنہ دیکھنے کو تو سب لوگ اللہ والے کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ فیضیاب نہیں ہوتے، اور اس کی بدبختی کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ اس کی دیکھنے کی نگاہ جو ہے ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابو جہل دیکھتا تو رہا رسول پاک کو، لیکن اس کا دیکھنے کا نظریہ بہت ہی منافقانہ، بہت ہی بدبختانہ، اور بہت ہی جو ہے بالکل حسد اور بغض اور یہ عناد کے ساتھ اس کو دیکھتا تھا، اس لیے وہ فیضیاب نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ ان چیزوں کو ضرور سمجھنا چاہیے محترم جناب والا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے خرقہ کے صدقے میں محمود نے فتح کی دعا کی، ٹھیک ہے۔ وہی محمود غزنوی کی جو بات آ رہی ہے یہ بہت ہی عمدہ بات ابھی تاریخ کی روشنی میں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، شاید اس بات کا چرچا لوگ نہیں کرتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہی جو بادشاہ محمود غزنوی ہے وہ تھا، اور اس سے اس نے جو ہے فیضیابی حاصل کی تھی۔ اب دیکھیے تذکرۃ الاولیاء میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے خرقے کے صدقے میں محمود غزنوی نے فتح کی دعا کی تھی، تو سومنات فتح ہو گیا تھا۔ اس کو جو ہے کوٹ کر لیجئے، جو سومنات کا فتح کا چرچا جو تاریخ اور ہسٹری میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اس کا جو تبرک اور برکت ہے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ مگر خواب میں بصارت ہوا کہ اے محمود، تو نے میرے خرقے کے صدقے میں معمولی چیز مانگی، تو اگر یہ مانگتا کہ خدا تعالیٰ میرے خرقے کے صدقے میں تمام عالم کے کفار اسلام قبول کر لیں اور دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے تو یقیناً تیری دعا قبول ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت ابو الحسن خرقانی فرما رہے ہیں کہ خواب میں بصارت ہوا یہ بات کہ تم نے ہمارے خرقے کے صدقے میں جو ہے فتح مانگی تھی، صرف دنیاوی سومنات کی فتح مانگی تھی، سو تو ہو ہی گیا، لیکن ارے تم اگر دوسری چیز بھی مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے خرقے کے صدقے میں تم کو دے دیتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیجئے اس سے یہ بات واضح ہوتا ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے صاحب کہ ولیوں کے خرقہ وغیرہ کے صدقے میں بڑی بڑی دعائیں قبول ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کرنے کا میرا وجہ یہی تھا کہ اللہ والوں کے جو خرقے اور ان کے لباس ہوتے ہیں اس کو بڑے ہی متبرک طریقے سے رکھنا چاہیے، اور اس کے صدقے میں جب دعا مانگا جاتا ہے، اس کے خرقے کے صدقے میں جب دعا مانگا جاتا ہے، تو جس طرح سے حضرت ابو الحسن خرقانی کے صدقے میں جو ہے کیا نام ہے محمود غزنوی کو سومنات فتح ملی سومنات کی، اسی طریقے سے آج بھی آج اپنے بزرگوں کے جو ہے ہم لوگ اگر خرقے کے صدقے اور وسیلے سے ہم لوگ جو ہے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے خرقے کے وجہ سے دعا قبول یقیناً کرے گا۔ اور بعض کتب میں خواجگان نے بھی اس کا اقرار کیا کہ بعض بزرگوں نے ان بزرگوں کے خرقہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت بھی لیا ہے، مطلب مرید کرنے کا ایک سامان بھی لوگوں نے اس کو اور ذریعہ بھی بنایا ہے، اور اس کا جو ہے فیض بھی لوگوں کو ملا ہے۔ بھائی اللہ اکبر۔
تو بہت ہی خوبصورت بات چل رہی ہے حضرت ابوالحسن خرقانی کی. دو چند بات اور آگے دیکھتے ہوئے، حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو دور کے واقعات کا کشف ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، ایک بار ان کے بیٹے کا قتل ہوا اور ان کو علم نہ ہو سکا. حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو دور کے واقعات کا کشف ہو جاتا تھا، دور کی بات کو گھر بیٹھے جان جاتے تھے وہ. مگر ایک بار ان کے بیٹے کا قتل ہو گیا، کسی نے ان کے بیٹا کو موڑی کاٹ کے ان کے دروازے پہ لا کے رکھ دیا. جن کا؟ حضرت ابوالحسن خرقانی کا. ٹھیک ہے، اور اس بات کا ان کو علم نہ ہو سکا، مطلب دوسرے ماہویت میں رہ گئے. تو ان کی بیوی نے آپ کو تانا دینا شروع کیا. بیوی آپ کی منکر ہو گئی، کہا کہ سارا دنیا کا آپ خبر رکھتے ہیں، اپنے بچہ کا خبر نہیں رکھتے ہیں. آپ کا بچہ کو مار کے کوئی لا کے پھینک دیا اور آپ کو کچھ پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے، تانا دینے لگی، ان کو جو ہے برے الفاظ سے یہ کرنے لگی. تو دور کی خبر رکھتے ہیں اور گھر کی خبر آپ کو نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ جس وقت میرے بیٹے کا قتل ہوا تھا اس وقت میرے قلب پر حجابات باقی تھے، اس لیے پتہ نہ چل سکا، اور اب جب کہ تمام حجابات اٹھ گئے ہیں لہٰذا دور کا کشف کر لیتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کشف اور حال قلب کے حجابات سے منکشف ہوتے ہیں. جس قدر حجابات اٹھتے ہیں اس قدر کشف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ والے جو ہے، اللہ والوں کو کیا چیز ظاہر کریں گے اور کیا چیز نہیں ظاہر کریں گے، یہ ان کے باطنی احوال پر بھی واضح ہوتا ہے. اس لیے بعض اولیاء اللہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، بالخصوص خواجگان کے ساتھ بھی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ بھی ایسا ایک واقعہ گزرا کہ دوسروں کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے اور اپنے بچے کی بیماری کے لیے انہوں نے دعا نہیں کی اور وہ بچہ فوت کر گیا. چنانچہ بعد میں ان کو شدت سے احساس ہوا کہ کاش اگر اپنے بچے کے لیے بھی ہم دعا کرتے تو میرا بچہ بھی بچ جاتا. لیکن ان کو اپنی فکر نہیں تھی، وہ اپنے بارے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں، لہٰذا وہ زیادہ جو ہے ماہویت کے عالم میں ہوتے ہیں اور اپنا نقصان ان کا ہوتا ہے تو ان کو زیادہ گوارا، وہ راضی برضا ہو کر کے خاموشی اختیار کرتے ہیں. یہ بات بہت پتے کی ہے صاحب. تو آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ان قباض روح کے لیے فرشتہ اجل کو میرے پاس مت بھیجنا. اے اللہ، جب روح ہم کو قبض کرنا ہو تو فرشتوں کو میرے پاس مت بھیجنا، کیونکہ روح تیری امانت ہے اور تجھ کو میں ہی واپس کرنا چاہتا ہوں. یہ بات عزیز میاں نے جب اپنے قوالی میں گایا تو لوگوں نے ان پر کفر کا فتویٰ دیا. دیکھیے حضرت ابوالحسن خرقانی نے کتنا عمدہ بات کہا ہے. یہ بات انہوں نے اپنے جو ہے اللہ سے کہا تھا کہ روح تو نے امانت مجھے دی ہے میرے مولا، تو آ کہ میں شوق سے تجھے اپنی روح کو نذر کروں. یہ بات قوالی میں جو ہے حضرت عزیز میاں صاحب نے بڑے عمدہ طریقے سے بیان کیا، اور وہی بات حضرت ابوالحسن خرقانی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، روح قبض کرنے کے لیے فرشتے کو مت بھیج، یہ تیری امانت ہے، میں تجھ کو واپس کروں گا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں عرش کے قریب پہنچا تو ملائکہ نے صف در صف استقبال کرتے ہوئے کہا کہ ہم کر و بیاں ہیں. پھر ایک جماعت کا کہ ہم روحانیاں ہیں، انہوں نے کہا. ٹھیک ہے، لیکن میں نے جواب دیا کہ ہم الہیان ہیں. یہ سن کر ملائکہ بہت نادم ہوئے. یعنی فرشتوں نے کہا کہ میں کر و بیاں ہوں، ہم لوگ کر و بیاں ہیں. دوسری جماعت نے کہا کہ ہم روحانیاں ہیں. اس پر حضرت ابوالحسن خرقانی فرماتے ہیں کہ خاموش رہو، ہم الہیان ہیں، یعنی ہم لوگ اللہ کے قرب و وصال والے لوگ ہیں. یہ بات سن کر کے فرشتے جو ہے نادم ہو گئے، چونکہ فرشتے کیا ہے، فرشتے کیا سمجھ سکتے نہیں، استاد بھی ان کا میرے گل میں غضب کا شعبدہ معلوم ہوتا ہے. یعنی فرشتے کو کیا پتا ہے کہ یہ بندہ خاک کی پہنچ کہاں تک ہے صاحب. چنانچہ اسی بات کو حضرت ابوالحسن خرقانی نے جو ہے بیان کیا تھا، اور مشائخین کو میرے جواب سے بڑی مسرت حاصل ہوئی ہے. حضرت ابوالحسن خرقانی کہتے ہیں کہ یہ جواب ہم نے جو دیا، بہت عمدہ جواب ہم نے دیا کہ بھائی تم لوگ جو بھی ہو رہا کرو، ہم لوگ الہیان ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابوالحسن خرقانی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی حقیقت میں گم کر دیا، یعنی ظاہری جسم صرف خیالی ہے، کیونکہ میرا ذاتی وجود ختم ہو چکا ہے. خدا نے مجھے وہ درد عطا کیا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی نکل پڑے تو طوفان نوح سے بھی بڑا طوفان آ جائے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد میں اس وقت تک آرام نہیں کرتا جب تک دن بھر کا حساب خدا کو نہیں دے لیتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت ابوالحسن خرقانی کیا کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد ہم نہیں اس وقت
آرام کرتے ہیں جب تک ہم پورا محاسبہ کر کے اللہ سے حساب نہیں کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے دن بھر کیا کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارا اس بندے کے متعلق کیا خیال ہے کہ جس کو آبادی اور ویرانہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہو، لیکن یاد رکھو اللہ نے ایسے بندوں کو وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ قیامت میں اس کے دم سے ایسا نور پھیلے گا کہ آبادی اور ویرانے سب منور ہو جائیں گے، اور خدا ان بزرگوں کے صدقے میں تمام مخلوق کی مغفرت فرما دے گا۔ حالانکہ وہ شخص دنیا میں کبھی دعا نہیں کرتا تھا اور قیامت میں کسی کی سفارش بھی نہیں کرے گا، مگر پھر بھی ان کے صدقے میں تمام مخلوق کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ پوری مخلوق ایک کشتی ہے اور میں ان کا ملاح ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اے ابو الحسن، دین و دنیا میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے بدلے میں تیرے لیے میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی اللہ والوں کی باتیں چل رہی ہے جس کا تذکرہ ہم لوگ اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں کہ جو دین و دنیا سے نکل آتا ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے اپنی ہستی پر نظر ڈالی تب مجھے اپنی نیستی کا پتہ چلا، اور جب نیستی پر نگاہ ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کے مشاہدے سے نواز دیا۔ پھر ندا آئی کہ اپنی ہستی کا اقرار کر، ٹھیک ہے، اپنی ہستی کا اقرار کر، یعنی بقا سے مراد ہے کہ بقا حاصل کر اپنی ہستی کا۔ جب نیستی کے بعد جب اپنی ہستی کا اقرار ہوتا ہے تو وہ بقا ہوتا ہے، اور اسی مقام پر بندہ جو ہے شمر بقا سے فارغ البال ہوتا ہے، یعنی وہ بقا والا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مرد وہ ہے جو اپنی ہستی کو فنا کر کے اس کی ہستی کو یاد کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا اہل کرامت بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن کھانا کھا کر 3 دن تک فاقہ کیا جائے، پھر ایک دن کھانا کھا کر 14 دن تک فاقہ کیا جائے، پھر ایک دفعہ کھا کر 30 دن فاقہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک مرتبہ کھا کر 40 ماہ تک کچھ نہ کھائے، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ کھا کر 1 سال تک فاقہ کش رہے، اور جب 1 سال تک کی فاقہ کشی کی قوت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو غیب سے ایک ایسی شے کا ظہور ہوگا، اس کے منہ سے سانپ جیسی کوئی چیز ہوگی اور وہ تمہارے منہ میں دے دی جائے گی، اس کے بعد پھر کبھی کھانے کی خواہش رونما نہ ہوگی۔ یعنی یہ ایسے عملیات اور ایسے ریاضت ہیں جس کے بارے میں حضرت ابو الحسن کہہ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے جو ہے کرامات پیدا ہونے لگتے ہیں، گرچہ اس کی سخت ضرورت اللہ والوں کی نہیں ہوتی، لیکن یہ ریاضات اگر کوئی کرے تو وہ کرامت والا ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سانپ کے ذریعے وہ چیزیں نہ دیکھی اور کہا کہ ہمیں جو کچھ عطا کرنا ہے بلا واسطہ عطا کر، لہٰذا مجھے بلا واسطہ عطا کیا گیا، یعنی ہم کو جو ملا کسی ذریعے سے نہیں ملا، ہم کو ڈائریکٹ ملا ہے۔ یہ حکم ہوا کہ میں تجھے تیرے خالی مادے سے کھانا پیدا کریں گے اور تشنہ جگر سے پانی عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، چنانچہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وہ راستہ بتایا کہ جس راستے پر دوسرے کو چلنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی دوسرا اس راستے پر نہیں چل سکتا۔ فرمایا کہ جوان مرد وہی ہے جس کو دنیا نامرد تصور کرتی ہے۔ یہاں پر ایک بات ہم انکلوڈ کرنا چاہیں گے، چنانچہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جس مقام پر فائز تھے، سلوک کے درجے میں وہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اس حوالے سے دادا سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار فرما رہے تھے کہ حضرت بایزید بسطامی اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، اور ان لوگوں کا جو گزر ہے لطیفہ خفی تلک ہے، لطیفہ خفی تلک ہے، ان کی جو منزلیں ہیں لطیفہ خفی تلک ہے۔ اور چنانچہ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ کہ لطیفہ اخفا تک جو پہنچ ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، یہ مخصوص ان کے لیے ہے۔ لیکن حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن خرقانی جیسے لوگ یہ لطیفہ خفی تک، اخفا تک نہیں ہے، یہ خفی تک ہے۔ اور بعض جو اولیاء کرام ہوئے ہیں، کچھ جو ہے سر تک ہیں، کچھ کا تعلق جو ہے روح تک اور کچھ کا تعلق قلب تک ہی ہے۔ لیکن آج جو لوگ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، ہم یہاں پر یہ بات جان بوجھ کر کے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام اولیاء اللہ جو ہے انا کے مقام پہ جا کر کے جو ہے مقام محمود میں پہنچ کر کے دیدار کر رہے ہیں اور فلانا کر رہے ہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ واضح ہونا چاہیے، یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ سرکار میم ہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں۔
شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص ہے لطیفہ اخفا، اور بایزید بسطامی اور حضرت ابوالحسن خرقانی جیسے لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو پہنچ ہے وہ ہے لطیفہ خفی طلب۔ اب سوچئے عام اولیاء اللہ ہم جیسے جو بیان کرتے ہیں، یا آپ جیسے جو لوگ سنتے ہیں دوسروں کی باتیں، اور جن ہم لوگ خانقاہوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو جو بزرگان دین آج کے ڈیٹ میں جو ہم لوگوں کو فیض یاب کرتے ہیں، یا جو ان کے بزرگوار ہستیاں ہوئی ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جو ہے مقام انا میں پہنچ گئے اور لطیفہ اخفا پر پہنچ گئے، یہ نہایت ہی بیوقوفی والی اور گستاخی کی بات ہے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کے اپنے مرحلے ہیں، وہ طے کرتے ہیں، بہت سی منزلیں پاتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ جو ان کا مقام ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے مطلب ان کا ایک راز ہوتا ہے، اور وہ وہیں تلک ان کا مقام ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے میرے اشارے کو آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ کبھی اس موقع پر اگر بات ہوئی تو انشاءاللہ تفصیل سے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ یہ لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں، حضرت بایزید اور حضرت ابوالحسن خرقانی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وہ راستہ بتایا کہ جس راستے پر دوسرے کو چلنے کی طاقت نہیں۔ اب سوچئے صاحب کہ یہ لوگ جو خفی تک پہنچے، جن کا لطیفہ خفی منور ہوا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے راستے کسی کو لوگوں نے نہیں عطا، بزرگ اللہ نے نہیں عطا کیا، مطلب یہ بہت بڑا راستہ ہے جو دوسرے کو چلنے کی اس پر طاقت نہیں ہے۔ جب لطیفہ خفی اور مقام خفی تک پہنچنے کی طاقت عام لوگوں میں نہیں ہے، تو اخفا اور انا کی بات کرنے والے کتنے چھچورے اور کتنے جھوٹے ہیں، ذرا غور فرمائیے حضرت، اور اس کو نوٹ کیجیے اپنے ڈائری میں۔ ٹھیک ہے، بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جوان مرد وہی ہے جس کو دنیا نامرد تصور کرتی ہے، اور جو دنیا میں مرد کہلاتا ہے در حقیقت وہی نامرد ہے۔ یعنی دنیا دار جو بہت پیسہ والا ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے باپ رے وہ دیکھو بہت بڑا مرد ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو دین میں مرد ہے وہ مرد ہے، جو دنیا میں مرد ہے وہ مرد نہیں ہے۔ جو دیندار ہے وہ حقیقت میں کہیے کہ ہمت والا ہے۔ جب میں نے خدا کی وحدانیت پر لب کسائی کی تو دیکھا کہ ارض و سما میرا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوالحسن خرقانی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے وحدانیت پر لب کسائی کی تو ہم نے دیکھا کہ زمین آسمان میرا طواف کر رہے ہیں۔ خدا نے مجھ کو ایسی شے عطا کی ہے کہ میں مردہ ہو چکا ہوں، اس کے بعد وہ زندگی دی جائے گی جس میں موت کا تصور بھی نہ ہوگا۔ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جس کا تذکرہ ہم نے کیا کہ روحانی پیر سے بھی آگے مقام رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک بایزید کی فکر پہنچی ہے وہاں پر میرا قدم ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا نے ان سے بھی زائد مرتبے مجھے عطا کیے ہیں۔ آپ نے ایسے نکات بیان فرمائے ہیں کہ عوام کی فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ انہوں نے خود سے اقرار کیا کہ مرتبے میں ہم اپنے روحانی پیر سے بھی آگے نکل گئے ہیں، اور یہ حقیقت انہوں نے بیان کی، کوئی تکبر کے بنا پہ یہ بات نہیں کہی۔ اسی لیے بعض جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اپنے مرشد سے بھی آگے جاتے ہیں، یہ ان کے باطنی معاملے ہیں، اس پر ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ کہنا گستاخی ہوگا۔ انہوں نے اور آگے بیان کیا میرے والدین نسل آدم سے تھے، اس لیے ان کو آدمی کہا جاتا ہے، لیکن میرا مقام وہ ہے جہاں نہ آدم ہے نہ آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 296 تذکرۃ الاولیاء پر یہ بات دیکھی جا سکتی ہے، جس میں حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا مقام وہ ہے جہاں نہ تو آدم ہے نہ آدمی ہے۔ یہ بہت ہی راز کی بات ہے، اور اس کا اقرار دادا حضور بھی کیا کرتے تھے کہ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو روحانی تعلق ہے وہ بہت ہی گہرا ہے، جس پر ہم لوگوں کی جرت نہیں ہے کہ بات کر سکیں۔ فرمایا کہ میرے قلب پر عشق کا ایسا غم ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی اس کے تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے میرا کلام سن لیا یا آئندہ سن لیں گے ان کا معمولی درجہ یہ ہوگا کہ قیامت میں وہ بلا حساب بخش دیے جائیں گے۔ صفحہ نمبر 296 تذکرۃ الاولیاء۔ انہوں نے کہا کہ میرا کلام جو سن لیں گے یا جو سن رہے ہیں یا جو آج بیان ہم کر رہے ہیں، ان کا کلام سننے کا برکت یہ ہے کہ قیامت میں بلا حساب بخش دیے جائیں گے۔ تو خوش نصیب ہے ہم لوگ جو آج ان کے کلام کو سن رہے ہیں مرکز افضلیہ کے بینر تلے۔ بلا شبہ یقیناً ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا
اور بلا حساب ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہم لوگوں کو عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایسا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ صرف مقامات طے کر لینے سے قرب الہی حاصل نہیں ہو جاتا، بلکہ بندے نے جو کچھ خدا سے لیا ہے اس کو واپس کر دے، یعنی فنا ہو جائے، کیونکہ فنائیت کے بعد ہی ذات خداوندی سے آگاہی حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے خدا سے دعا کی کہ اے اللہ، بہت سے بندے نماز و طاعت اور بہت سے بندے جہاد و حج کو اور بہت سے بندے علم اور سجادگی کو پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے ایسا بندہ بنا دے کہ میں تیرے سوا کسی شے کو پسند نہ کروں، آمین ثم آمین۔ یہ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دعا ہے، اس دعا سے یقیناً مرکز افضلیہ کو بہت زیادہ اتفاق ہے، کیونکہ دادا سرکار میر مندر رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی دعائیہ کلمات کے قائل تھے، اور ہم لوگوں کو انہی باتوں کی تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم لوگ انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ میسر میں راہ مولا میں جان فدا کرنے والے شہداء کی ایک جماعت ہوگی، لیکن میں ایسا شہید اٹھوں گا جس کا مرتبہ ان شہداء سے بھی بلند ہوگا، کیونکہ مجھے خدا کے شوق شمشیر نے قتل کیا ہوگا، خدا کے شوق شمشیر نے مجھے قتل کیا ہوگا، اور میں ایسا اہل دل رہوں گا، ایسا اہل درد رہوں گا کہ جس کا درد ہستی کی بقا تک قائم رہے گی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ان کا جو تعلق ہے شوق شمشیر سے ہے، لہٰذا اگر اس پارچے کا نام ہم لوگ شوق شمشیر رکھ دیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی مخصوص گفتگو ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ جب تم اپنے قلب کو موج دریا کی طرف پانے لگو تو اس سے ایک آگ نمودار ہوگی، اور جب تم خود کو اس میں جھونک کر راکھ بن جاؤ گے تو تمہاری راکھ سے ایک درخت نکلے گا، اور اس میں پھلوں کے بجائے شمر بقا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوگا؟ شمر بقا ہوگا، اور اس کو کھاتے ہی تم وحدانیت میں فنا ہو جاؤ گے۔ اسی لیے ہم نے اس پارچے کا نام شمر بقا رکھا تھا۔ فرمایا خدا کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جب وہ لحاف اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں تو چاند تاروں کی رفتار تک ان کے نظر آتی رہتی ہے، اور ملائکہ بندوں کی نیکی وہ بدی لے کر آسمان پر جاتے ہیں اور وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ اپنے کرم سے تمام حجابات ان کی نگاہوں سے اٹھا لیتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں کہ جب وہ لحاف اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں، وہ کمبل اوڑھ کے جب سو جاتے ہیں تو چاند تاروں کی رفتار تک ان کو نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایسے ہی لحاف والوں کی بات ہے جن کی گفتگو ہم ابھی کر رہے ہیں، ان اللہ والوں کی بات ہے جس کا تذکرہ ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں مرکز افضلیہ کے بینر تلے۔ چنانچہ دادا سرکار میم ہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ انہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، اور ان کی تعلیمات اور ان کی جو آہ و بکا اور ان کی جو شمر بقا اور ان کی جو شمشیر شہادت کا جو تذکرہ ملتا ہے، بھی انہی باتوں سے ان کی تعلیمات بھی جو ہے آشنا نظر آتی ہے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی نوازش کے بعد بندے کو ایسی لسان غیبی عطا کر دی جاتی ہے، ایسی زبان عطا کر دی جاتی ہے، غیبی زبان، کہ وہ جو کچھ بھی زبان سے نکال دیتا ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا واصل اللہ کا مقام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 298 تذکرۃ الاولیاء پر یہ بات دیکھیے۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ واصل اللہ کا جو مقام ہے وہ رسول اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج کے 2 ٹکے کے لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں بازاروں میں کہ بہت سارے اللہ والے واصلین ہوتے ہیں، بہت سارے اللہ والے واصل اللہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو واصل اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ اب بہت سے ایسے بھی دعوے ٹھوکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ کے مرتبے سے بھی ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، بڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارے پیر نعوذ باللہ من ذالک عکس اول ہیں جو طفل نوری سے بھی اونچی چیز ہوتی ہے، اور کیا کیا نئی نئی چیزیں جو ہے آ رہی ہے آج کے ڈیٹ میں گمراہی کے حوالے سے۔ ان چیزوں پر بالکل نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور ان دلائل کی روشنی میں ان اللہ والوں کی باتوں کے حوالے سے ان چیزوں کو جب آپ پرکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے
اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے کیسے لوگ جو ہے ان لوگوں کے جھانسے میں آ رہے ہیں، یہ بہت ہی المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ چنانچہ واصل اللہ کا مقام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا صاحب۔ فرمایا فقیر وہ ہے جو دین و دنیا دونوں سے بے نیاز ہو جائے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں فقر سے کم درجے کی ہے اور قلب کا ان دونوں سے کسی قسم کا واسطہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ علماء کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم جانشین انبیاء ہیں، بلکہ در حقیقت انبیاء کے جانشین اولیاء اکرام ہیں، کیونکہ ان کے علم باطن ان کو حاصل ہوتا ہے اور حضور کے اکثر جو اوصاف ہیں ان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ آج کے علماء اکرام نوٹ کر لیں، صفحہ نمبر 299 پر تذکرۃ الاولیاء میں حضرت ابو الحسن خرقانی کے عنوان میں آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے بیان کر دیا کہ علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے جانشین نہیں ہیں، بلکہ اولیاء جو ہیں انبیاء کے جانشین در حقیقت ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہزاروں بندے شریعت پر گامزن ہوتے ہیں، جب کہیں ان سے صرف ایک بندہ ایسا نکلتا ہے جس کی اطراف میں شریعت بھی گرد کرنے لگتی ہے صاحب۔ اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے، 300 صفحہ نمبر پر یہ بات ملے گی تذکرۃ الاولیاء میں۔ ہزاروں بندے شریعت پر گامزن ہوتے ہیں، لیکن جب کہیں ان میں سے صرف ایک بندہ ایسا نکلتا ہے جس کے اطراف میں شریعت گردش کرنے لگتی ہے۔ غور کیجئے کیا کہا کے جا رہے ہیں، یعنی ہزاروں بندے جو شریعت والے ہوتے ہیں ان میں سے ایک بندہ حقیقت و معرفت والا ایسا نکلتا ہے جس کے ارد گرد شریعت گردش کرتی ہے، یعنی شریعت بھی ان پر ناز کرتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے جو مطلب مخصوص بندہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں حضرت اقبال نے بھی کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، اور وہ ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی، وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگی۔ یعنی وہ ویسے لوگ ہوتے ہیں جو ثمر بقا کے حامل ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے جو محبت کے شہید ہوتے ہیں، جن کے بارے میں حضرت ابو الحسن خرقانی نے یہ بھی کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو اپنے شمشیر سے قتل کیا، یعنی شوق شمشیر کے ہم حامل ہیں، یعنی اس کا مرتبہ شہداء سے بھی بلند ہوگا، کیونکہ مجھے خدا تعالیٰ نے شوق شمشیر سے قتل کیا ہے۔ تو یہ لوگ شوق شمشیر کے حامل اور شمر بقا کے حامل، اور جس کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ جو ہے فقر کے حامل ہوتے ہیں، جن کے اندر جو ہے عشق الہی بھی ہوتا ہے اور فقر بھی ہوتا ہے، اور معرفت کے اعلیٰ ترین منزلوں پر یہ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے جسّۂ توفیق الہی بھی ہوتا ہے، اور ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ طفل نوری بھی ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایسے ایسے لوگ ہوئے ہیں جن کا تعلق جو ہے بڑے بڑے مرتبے سے ہے۔ چنانچہ ابھی آج ہم لوگوں نے جو ہے حضرت ابو الحسن خرقانی، حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کچھ نایاب بزرگوں کا بھی آج ہم لوگوں نے جو ہے آج کے نشست میں تذکرہ کیا اور ان کے تعلیمات پر روشنی ڈالی اور بہت چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیا۔ امید ہے ہمارے سامعین کو ان چیزوں سے بڑا ہی فائدہ ہوگا اور روحانی ترقی میں بہت ہی سہولتیں ہوگی اور ایمان و عقیدے میں بڑی تقویت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہ کن عقائد سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے اور اپنے منزل و مقصود پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔